السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ اللہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، پچھلے درس میں اسماء حسنی یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کی معرفت اور ان کے بارے میں جاننے کی اہمیت، فضیلت اور فائدے بیان کیے گئے تھے۔ آج کے درس میں اسماء حسنی پر جو ہمارا سلسلے وار درس ہوگا، اس کے پہلے درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نام الاول اور الآخر کے بارے میں بیان ہوگا۔ الاول اور الآخر، تو آئیے جانتے ہیں ان دونوں ناموں کے بارے میں کہ کیا یہ دونوں اللہ کے نام ہیں اور ان کے معنی کیا ہوتے ہیں، اور اللہ کے ان دونوں ناموں سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے، اور اللہ کے یہ دو نام ہم سے کیا تقاضے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ کیا یہ الاول اور الآخر اللہ کے نام ہیں؟ کیا اللہ کے یہ دو نام قرآن و حدیث سے ثابت ہیں؟ کیا ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہاں واقعی یہ دونوں اللہ کے ناموں میں سے ہیں، اسماء حسنی میں سے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں بے شک یہ دونوں اللہ کے ناموں میں سے ہیں، اسماء حسنی میں سے ہیں، اور یہ دونوں قرآن اور حدیث سے اللہ کے لیے بطور نام ثابت ہیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالی ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کا ذکر آیا ہے، الاول اور الآخر۔ دو اور نام کا ذکر آیا ہے، الظاہر اور الباطن، لیکن اس پر بعد میں درس ہوگا۔ اس آیت میں 4 ناموں کا ذکر ہوا ہے۔ پہلے جو دو نام اس آیت میں اللہ کے بتائے گئے ہیں وہ کیا ہیں؟ الاول اور الآخر۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ یہ دونوں اللہ کے نام ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نمبر ہے 2713۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الآخر وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ تو اس حدیث رسول سے بھی معلوم ہوا کہ الاول اور الآخر یہ دونوں اللہ کے نام ہیں، اللہ کے اسماء حسنی میں سے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ہمارا کیا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ الاول اور الآخر یہ اسماء حسنی میں سے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہیں، لہٰذا ہمیں اللہ کے لیے ان دونوں ناموں کو ثابت کرنا چاہیے اور اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے جو نام قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان کا انکار کرنا یہ کفر میں شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے، گویا کہ ہم آیت کا انکار کر رہے ہیں، حدیث کا انکار کر رہے ہیں، آیت اور حدیث کا جو معنی اور مطلب بن رہا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، تو یہی تو کفر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہ اسماء حسنی پر ہمارا ایمان ہے،
تو الاول اور الآخر اسماء الحسنہ میں سے ہیں، لہٰذا ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، معنی کیا ہوتا ہے ان دونوں ناموں کا، الاول اور الآخر، ان دونوں کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے اور سب سے پہلے اور سب سے آخر، جی۔ تو الاول معنی سب سمجھتے ہیں، اول، اول کا مطلب سب سمجھتے ہیں، پہلا یا سب سے پہلے، ہے نا۔ اول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلا یا سب سے پہلے۔ تو اللہ اول ہے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ جب کچھ بھی تھا تو اللہ، جی، اللہ اول ہے، اللہ کا نام اول ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالی کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں، اللہ تعالی ہی پہلا ہے، اس کے پہلے کوئی نہیں، اللہ سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ یہ ہوا اللہ کے اس نام الاول کا معنی، ٹھیک ہے۔ اس معنی میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز حادث ہے، مخلوق ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ پوری کائنات، تمام مخلوقات، تمام موجودات، یہ سب کیا ہیں؟ حادث ہیں، یعنی بعد میں وجود میں آئے ہیں، پہلے نہیں تھے یہ سب بعد میں وجود میں آئے ہیں، اور یہ مخلوق ہیں، پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ کائنات اور کائنات کی تمام چیزیں پہلے نہیں تھیں، بعد میں وجود میں آئی ہے، انہیں پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ حادث مخلوق ہے، صرف اللہ کیا ہے؟ خالق ہے۔ اللہ کے علاوہ جو بھی کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ خالق مطلب پیدا کرنے والا، بنانے والا، اور مخلوق مطلب جس کو پیدا کیا گیا ہے، جس کو بنایا گیا ہے۔ تو ایک ہے خالق اور وہ ہے اللہ، اور دوسرا ہے مخلوق اور وہ ہے اللہ کے علاوہ ہر کچھ، ٹھیک ہے۔ جتنی بھی موجود چیزیں ہیں ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک خالق اور وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں، اور دوسری مخلوق۔ مخلوق میں کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ سب کچھ، فرشتے، انبیاء، رسول، انسان، حیوان، جنات، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، سمندر، جتنی بھی چیزیں سب مخلوق، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کے علاوہ وہ پہلے نہیں تھی، بعد میں ان کا وجود ہوا، ٹھیک ہے۔ ان کو کس نے وجود بخشا؟ کس نے وجود عطا کیا کائنات کو، مخلوقات کو؟ اللہ تعالیٰ نے سب کو وجود بخشا ہے۔ گویا اللہ موجد ہے، ایجاد کرنے والا، اور باقی ساری چیزیں کیا ہیں؟ موجد ہیں، ان کو اللہ نے ایجاد کیا ہے۔ یہ چیزیں اللہ کے علاوہ جو ہیں خود بخود وجود میں نہیں آئی ہیں، بلکہ اللہ نے انہیں وجود بخشا، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ اللہ خالق ہے ان کا، اور یہ سب مخلوق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے الاول، اس کے معنی میں یہ سب داخل ہے، یہ سب شامل ہے، ٹھیک ہے۔ کیا؟ اللہ اول ہے یعنی سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ اللہ خالق ہے، موجد ہے، باقی سب حادث ہے، مخلوق ہے۔ اللہ نے سب کو وجود بخشا ہے، ٹھیک ہے۔ الاول کے معنی میں یہ بھی شامل ہوگا کہ اللہ ہمیشہ سے ہے۔ اللہ کہاں سے، کب سے ہے؟ ہمیشہ سے ہے۔ اللہ کے لیے اولیت ثابت ہے، ہمیشہ سے ہے۔ کب سے ہے؟ ہمیشہ کا، ہمیشہ کی کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی آغاز، کوئی شروعات نہیں اللہ کے لیے۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا وجود ہوا تو اس کا آغاز ہے اور اس کا اختتام ہے۔ ہر چیز کی ابتدا ہوتی ہے اور اس کی انتہا ہوتی ہے، ہر چیز کی شروعات ہوتی ہے اور اس کا اختتام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ پتہ ہوتا ہے فلاں چیز کب سے ہے اور فلاں چیز کب تک رہی، لیکن اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور اس کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی آغاز نہیں، کوئی شروعات نہیں، ہمیشہ سے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کا یہ جو معنی الاول
اللہ تعالیٰ کے اس نام الاول کا جو معنی ہم نے جانا سب سے پہلے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، یہ معنی اپنی طرف سے ہم نے بیان نہیں کیا ہے۔ ایک تو لفظ اول کا معنی عربی میں ہوتا ہے سب سے پہلے، ہے نا، فرسٹ، سب سے پہلے، سب سے پہلا، اور حدیث شریف میں بھی اس کی تشریح کی گئی ہے، اس کا یہی معنی بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی صحیح مسلم شریف کی، اس میں کیا ہے؟ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو ہی اول ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فلیس قبلک شیء، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا نا کہ اللہ کے نام اول کا معنی کیا ہوا؟ جو سب سے پہلے ہے اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، جس کا وجود سب سے پہلے ہے اور اس کے وجود کی کوئی ابتدا نہیں، باقی تمام چیزوں کا وجود بعد میں آیا، اللہ سے پہلے کسی چیز کا وجود نہیں۔ یہ ہمارا ایمان عقیدہ ہونا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث ہے صحیح بخاری شریف کی، اور حدیث نمبر ہے 6982، اس میں ہے کہ کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی۔ یہ جو کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے نا، اور تمام موجودات، مخلوقات، یہ سب کچھ بھی نہیں تھے، صرف اللہ تھا، بس اللہ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ حدیث ہے، کان اللہ، اللہ تھا، ولم یکن شیء قبلہ، اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، وکان عرشہ علی الماء، اور اللہ تعالیٰ کا جو عرش تھا وہ کہاں تھا؟ پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ ابھی اللہ کا عرش کہاں ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر، اور اس عرش پر اللہ مستوی ہے۔ جب اللہ تھا اور کوئی چیز نہیں تھی تو اس وقت اللہ کا عرش کہاں تھا؟ پانی پر تھا۔ ابھی اللہ کا عرش آسمانوں پر ہے۔ ثم خلق السماوات والارض وكتب في الذکر كل شيء، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ذکر کے اندر ہر چیز کو لکھ دیا۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ سب سے پہلے ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں۔ اللہ تھا اور اس سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ دوسری ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، نمبر ہے 3019، کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، اللہ تھا اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اللہ تھا اور اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ پہلے حدیث میں کیا تھا؟ کہ اللہ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اور یہاں پر کیا ہے؟ اللہ تھا اور اس کے سوا کوئی چیز نہیں تھی، اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی جب اللہ تھا۔ اللہ تو ابھی بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو بھی اللہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا تو بھی اللہ تھا، اور اللہ ابھی بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسی حدیث میں ہے کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا، وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، اور ذکر میں لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا، وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوا اللہ تعالیٰ کے نام الاول کا معنی اور مطلب اور اس کی دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا جو نام ہے اللہ تعالیٰ کا جو میں نے ذکر کیا یہاں، الآخر، اللہ کا ایک دوسرا نام کیا ہے؟ الآخر۔ الآخر کا معنی کیا ہے؟ یہ بھی ہم سب جانتے ہیں، ایک ہوتا ہے اول، اور اول کے برعکس جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آخر۔ تو آخر کا معنی کیا ہے؟ آخری۔ آخر کا معنی آخری، سب سے بعد میں، سب سے بعد میں، سب سے لاسٹ میں، آخری۔ تو اللہ کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ آخر ہے تو اس کا کیا مطلب، اس کا کیا معنی ہے؟ چیز ختم ہو جائے گی اللہ کی ذات۔ جی ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی آخر ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، ہر چیز فنا ہو جائے گی اور اللہ باقی رہے گا۔ اللہ ہمیشہ رہے گا، کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہنے والی، لیکن اللہ ہمیشہ رہے گا۔ کوئی چیز ہمیشہ باقی نہیں رہنے والی، لیکن اللہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے معنی اس کا، اللہ آخر ہے، اس کا یہ معنی ہے۔ اللہ کے سوا ہر چیز فانی ہے، اللہ کے سوا ہر چیز زوال پذیر ہے۔ ہمیشگی کس کو حاصل ہے؟ صرف اللہ کو۔ بقا کس کو حاصل ہے؟ صرف اللہ کو۔ ہر چیز فانی ہو جائے گی تو اس کے بعد بھی اللہ باقی رہے گا۔
یہ اللہ جو آخر ہے اس کا یہ معنی ہوا۔ اور ہر چیز کو کون فنا کرے گا؟ اللہ فنا کرے گا۔ جس طرح سے اللہ نے ہر چیز کو وجود بخشا ہے اسی طرح فنا بھی کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا۔ تو اللہ ہی سب کو وجود بخشنے والا ہے اور اللہ ہی سب کو ختم کرنے والا ہے، سب کو فنا کرنے والا ہے، جیسا کہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ آخرت کے دن پر کہ قیامت قائم ہوگی اور جتنی بھی چیزیں ہیں سب فنا ہو جائیں گی۔ تو بہرحال اللہ کے علاوہ کیا ہے؟ سب فانی ہیں۔ اللہ ہمیشہ رہے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی تو بھی اللہ باقی رہے گا، اللہ کے بعد کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ کا جو نام ہے الآخر اور اس کا جو معنی ہم نے جانا، اس معنی کی دلیل ہمیں دوسری آیتوں میں بھی ملتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اس زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کیا ہو جائیں گی؟ فنا ہو جائیں گی۔ ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام کا چہرہ باقی رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ اسی طرح سے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، یعنی اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز کو ہلاک ہونا ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کا جو نام ہے الآخر، اس کا یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے بعد رہے گا، اللہ تعالیٰ سب چیز کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہے گا، اللہ آخر ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ یہ جو معنی ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی صحیح مسلم کی، اس میں کیا ہے؟ پہلے تو اول کے بارے میں ہے کہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اس کے بعد آخر کے بارے میں وانت الآخر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے اللہ تو ہی آخر ہے، فلیس بعدک شیء، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تیرے بعد کچھ بھی نہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے نام الاول اور الآخر کا معنی خود بخود بیان کر رہی ہے، اپنی طرف سے ہم بیان نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہے گا، کب تک رہے گا؟ اس کی کوئی انتہا ہے؟ کوئی انتہا نہیں ہے۔ جس طرح سے اللہ ہمیشہ سے ہے اور اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اسی طرح اللہ ہمیشہ رہے گا اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی ابتدا بھی ہے اور اس کی انتہا بھی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے جو یہ دو نام ہیں، ان ناموں پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے ان دونوں ناموں کو، اس کا معنی مطلب آپ نے سمجھ لیا، سامنے رکھیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا کیا تقاضا بنتا ہے؟ نمبر 1، ہمیں چاہیے اور ہر بندہ کو چاہیے کہ صرف اللہ کے سامنے جھکے اور صرف اللہ کی بندگی کرے، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکے، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرے، صرف اللہ ہی سے رجوع کرے، کسی اور کی طرف رجوع نہ کرے، صرف اللہ پر بھروسہ کرے، کسی اور پر بھروسہ نہ کرے۔ کیوں؟ کیسے معلوم ہوا یہ؟ اس لیے کہ اللہ کیا ہے؟ اول ہے، سب سے پہلے اللہ ہے اور سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہر چیز کا عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اس لیے کہ ہر چیز کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور جو بھی نعمتیں ہیں ان کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، جو بھی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس لیے صرف اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، اسی کی بندگی کرنی چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ وہی اول ہے، باقی سب بعد میں۔ تو جو اول ہے اسی کی اہمیت ہے نا، جی، اور جو بھی بعد میں ہے اس کو اللہ ہی نے وجود بخشا ہے، اس لیے صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات، ہمیں اور ہر بندہ کو چاہیے کہ وہ اپنا مطلوب اور مقصود صرف اللہ کو بنائے۔ ہمارا مطلوب، ہمارا مقصود، ہمارا منتہا کون ہو؟ صرف اللہ ہو۔ یعنی ہم جو عبادت کرتے ہیں،
اور ہماری جو رغبت ہے، چاہت ہے، محبت ہے، ہمارا جو خوف ہے، ہماری جو امید ہے، ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں میں کس کا قصد کرنا چاہیے، کس کا ارادہ کرنا چاہیے؟ صرف اللہ کا، صرف اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے، خوف عبادت، صرف اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، وہ محبت جس کو عبادت کہتے ہیں، محبت عبادت۔ اسی طرح سے رغبت، رجا، امید، ساری چیز، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہمیشہ رہے گا، اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، سب کچھ اللہ پر جا کر ختم، لہذا اللہ ہی کو ہمارا مطلوب، مقصود اور منتہا ماننا چاہیے، اللہ ہی کا ہم قصد کریں، اللہ ہی کا ہم ارادہ کریں، اللہ ہی کے ہمیں طلب ہو، اس کی رحمت کی، اس کی جنت کی، اس کی مرضی کی، اس کی رضا کی، اس کی خوشنودی کی، یہی ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ مطمع نظر ہونا چاہیے، یہی ہمارا نصب العین ہونا چاہیے کہ اللہ اس زندگی میں ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دے دے، اللہ تعالیٰ اپنی جنت کا ہمیں مکین بنا دے، یہی ہمارا مقصود اور مطلوب ہونا چاہیے۔ نمبر تین، چونکہ اللہ ہی اول ہے اور اللہ ہی آخر ہے، اللہ ہی کیا ہے؟ آخر ہے، اسی کی طرف سے ہم آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لہذا اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، توکل، اعتماد، اور اس کے علاوہ کسی اور پر توکل اور بھروسہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی چیز ہمیں چاہیے، کوئی بھی چیز ہمیں حاصل کرنا ہو، پانا ہو، تو اس کے لیے کس پر بھروسہ کریں؟ اللہ پر، کہ اللہ ہی دینے والا، عطا کرنے والا۔ کسی بھی نقصان سے ہمیں بچنا ہو، کسی بھی مصیبت، مشکل، پریشانی سے ہمیں نجات پانا ہو، تو اس کے لیے ہم کس پر بھروسہ کریں؟ صرف اللہ پر، دوسرے پر نہیں۔ ہاں، اس کے لیے ہم اسباب اختیار کر سکتے ہیں، ہم اس کے لیے وسائل اختیار کر سکتے ہیں، سامان اپنا سکتے ہیں کہ جس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو، بھلائی حاصل ہو اور برائی سے، نقصان سے ہم بچیں، بے شک اس کے لیے محنت کریں، راستہ اختیار کریں، سبب اور وسیلہ تلاش کریں، لیکن اسباب ہی کو سب کچھ نہ مان لیں، اسباب پر بھروسہ نہ کریں۔ بھروسہ کس پر کریں؟ اللہ پر۔ نتیجہ کس کے لیے ہم چھوڑ دیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے نتیجہ، انجام اللہ کے ہاتھ میں۔ ہماری جو کوشش تھی، ہماری جو محنت تھی، ہمارے بس میں جو تھا وہ ہم نے کیا، باقی پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ انجام کو پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ چاہے گا تو ہماری محنت، کوشش کامیاب ہوگی، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی، سب کچھ اللہ کی مشیت پر ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہمیں سب کچھ ملا ہے، وہیں سے ہم آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس لیے بھی کہ ہم کسی چیز کو پانے کے لیے یا کسی چیز سے بچنے کے لیے جو بھی سامان یا اسباب اختیار کرتے ہیں وہ تو بعد میں آئے ہیں نا، اور وہ اللہ ہی نے دیے ہیں نا، اور وہ سب فنا ہو جانے والے ہیں نا، ختم ہو جانے والے ہیں نا، باقی رہنے والے تو نہیں ہیں۔ تو اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس لیے اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب آخری چیز، اس کے بعد ہمارا درس تمام ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے ان ناموں سے، کہ اللہ اول ہے نا، سب سے پہلے، اور اس سے پہلے کچھ بھی نہیں، اور اللہ آخر ہے، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ خالق اور مخلوق دونوں الگ الگ ہے، دونوں مختلف ہے، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہے، اور دونوں کا وجود ہے۔ وجود کیا ہے؟ اللہ کا بھی ہے اور وجود مخلوق کا بھی ہے۔ بات اچھی طرح سمجھیے، وجود جو ہے، خالق کا بھی وجود ہے اور مخلوق کا بھی وجود ہے۔ دونوں کے وجود میں فرق کیا ہے؟ اللہ کا وجود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جبکہ مخلوق کا وجود نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گا۔ دونوں میں وجود تو دونوں کا ہے، یعنی اللہ بھی موجود ہے اور ہم آپ بھی موجود ہیں، کائنات بھی موجود ہے، زمین آسمان بھی موجود ہے، موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ بھی موجود ہے اور باقی دوسری چیزیں بھی موجود ہیں، دونوں کا وجود ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ کا وجود ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اللہ ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا، جبکہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آئے اور چلے گئے، یا جو ابھی ہیں وہ چلے جائیں گے،
زمین آسمان پوری کائنات بھی قیامت کے دن ختم ہو جائے گی. تو وجود دونوں کا ہے نا، خالق کا بھی وجود ہے اور مخلوق کا بھی وجود ہے، اور دونوں کا وجود ایک دوسرے سے الگ ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں ہے، دونوں ایک نہیں ہیں. خالق اور مخلوق دونوں ایک ہے، دونوں برابر ہے، دونوں الگ الگ ہے، دونوں جدا جدا ہے، دونوں کا وجود الگ الگ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ کا وجود پہلے سے ہے، ہمارا وجود بعد میں ہوا ہے. اللہ کا وجود پہلے سے ہے، اس کائنات کا وجود بعد میں ہوا ہے. اللہ کا وجود ہمیشہ رہے گا، اس کائنات کا ہمارا وجود ہمیشہ نہیں رہے گا. ہم آج ہیں کل نہیں رہیں گے، یہ دنیا آج ہے کل نہیں رہے گی، لیکن اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ درست نہیں ہے. وحدت الوجود کا عقیدہ معلوم آپ لوگوں کو؟ وحدت الوجود کا مطلب ہوتا ہے کہ وجود صرف ایک چیز کا ہے، وجود صرف ایک چیز کا، صرف ایک موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسے ماننے والے صوفی حضرات ہیں جو کہتے ہیں وحدت الوجود یعنی صرف اللہ موجود ہے، بس وجود صرف اللہ کا ہے. کہتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں نا، یہ سب حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ ہی کا مظہر ہے، اللہ ہی کا وجود ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا وجود نہیں ہے. یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہے. قرآن و حدیث سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وجود اللہ کا بھی ہے اور دوسری چیزوں کا بھی ہے. گرچہ اللہ ہی نے سب چیزوں کو وجود بخشا ہے، کوئی بھی چیز اپنے آپ میں وجود میں نہیں آئی یا کسی اور نے وجود نہیں بخشا ہے، لیکن وجود اللہ کا بھی ہے اور مخلوق کا بھی وجود ہے. ہم یہ نہیں کہیں کہ وجود صرف ایک ہے، صرف ایک موجود ہے. اگر ہم یہ کہیں گے تو پھر اللہ اور دوسرے برابر ہو جائیں گے، دونوں ایک ہو جائیں گے، خالق مخلوق دونوں ایک ہو جائیں گے. اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وجود صرف ایک کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی چیز کا وجود ہے ہی نہیں. نہیں، اللہ کے علاوہ بھی دوسری چیزوں کا وجود ہے، اللہ ہی نے وجود دیا ہے. لہٰذا اللہ اور مخلوق دونوں الگ الگ ہے، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہے، دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں داخل ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے متحد ہے. یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط ہے. ٹھیک ہے. خالق اور مخلوق دونوں ایک نہیں ہیں، خالق الگ ہے، مخلوق الگ ہے، دونوں کا اپنا اپنا وجود ہے. اللہ کا وجود اس کی شان کے مطابق ہے اور مخلوق کا وجود اس کی شان کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے. تو اس طرح سے الحمدللہ آج کے درس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام الاول اور الآخر کے بارے میں جانا. خلاصہ کیا ہوا کہ الاول اور الآخر یہ اسماء حسنہ میں سے ہیں، اللہ کے ناموں میں سے ہیں. قرآن میں بھی اس کی دلیل ہے، حدیث میں بھی اس کی دلیل موجود ہے. لہٰذا ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ دونوں اللہ کے نام ہیں. اور معنی اور مطلب کیا ہے؟ اول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہے اور اس سے پہلے کچھ بھی نہیں، ہر چیز کا وجود بعد میں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. اور الآخر کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آخر ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ فنا ہو جائے گا اور اللہ باقی رہے گا. گویا کہ اول اور آخر کا معنی جب اللہ کے لیے ہم کہیں گے تو کیا؟ کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، باقی سب نہ ہمیشہ سے ہیں نہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ کہ اللہ خالق ہے، موجد ہے، اور باقی سب مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو وجود بخشا ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا معنی اور مطلب جاننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس اللہ تعالیٰ کے نام کے کیا ہم سے تقاضے مطلوب ہیں ان کو بھی اپنی زندگی میں برتنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ اس سے پہلے درس میں بتائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ہمیں اپنا عقیدہ معلوم کرنا چاہیے کہ کیا عقیدہ ہمارا ایمان بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں ہم جانیں گے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے اس کو ہم پکاریں گے اور اس کی تعریف کریں گے اور اپنی دعاؤں میں اللہ کے ناموں کا وسیلہ بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ہم گنیں گے، شمار کریں گے، یاد کریں گے. یہ ساری چیز کریں گے تو اس حدیث کے مصداق ہم ہوں گے کہ جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 میں ایک کم، جو ان کا احصاء کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا.
تو یہاں جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ کے بارے میں جو ہے نا ہم اور آپ جانکاری حاصل کر رہے ہیں، تو یہ بہت ہی شان والی محفل ہے۔ یہ جو راستہ ہے گویا کہ جب تک ہم یہاں ہیں جنت کے راستے میں انشاءاللہ، یہ محفل ہمیں جنت کے راستے کی طرف لے جا رہی ہے، اس کی منزل انشاءاللہ جنت ہوگی۔ بس اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر الجزاء۔